وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، سورہ یاسین کو اپنی ماقبل والی سورہ فاتر کے ساتھ اور سورہ فاتر سے پہلے سورہ سبا کے ساتھ یہ ربط حاصل ہے کہ سورہ سبا میں نفی شفاعت قہریہ کا بیان تھا کہ جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو اللہ کی پکڑ اور گرفت سے او مشرکین تمہارے مظلومہ خدا اور الہ تمہیں بچا نہیں سکتے. اب اسی عنوان کو سورہ یاسین میں بھی بیان فرمایا گیا. یہی عنوان سورہ صافات میں بھی بیان ہوا. یہی عنوان سورہ صافات کے بعد سورہ صاد میں اور پھر سورہ زمر کا ایک حصہ اسی عنوان کو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کی گرفت سے کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا. یہ جو آج کل کے مشرکین بھی نظریہ اور عقیدہ بنا چکے ہیں کہ خدا پکڑے چھڑاوے محمد تے محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ پاک ان صورتوں میں اسی عقیدے کی نفی فرما رہے ہیں. اللہ پاک نے سورہ صافات میں 7 انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو یہ 7 انبیاء مصائب کے اندر، مشکلات کے اندر، آلام کے اندر مبتلا ہوئے اور مصائب، مشکلات، آلام میں سے نکلنے کے لیے اپنے رب کو پکارتے رہے. تو جو شخصیات خود اللہ کے سامنے عاجز ہوں وہ شفیع غالب بھی نہیں ہوتی، وہ حاجت روا اور مشکل کشا بھی نہیں ہوتی.
حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، حضرت الیاس کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ یہ قصہ بیان کر کے انسان انبیاء کا اللہ نے اسی دعوے کو ثابت فرمایا ہے، اور ساتھ میں جو نظریہ رکھتے تھے ملائکہ اور جنات کے متعلق، تو اللہ نے وہ بھی تذکرہ فرمایا کہ ملائکہ اور جنات بھی رب کے سامنے عاجز ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے جب میں پکڑ لوں تو پھر کوئی چھڑا سکتا نہ، کوئی جنات میں سے چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی ملائکہ میں سے چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی انبیاء میں سے چھڑا سکتا ہے۔ اللہ کی سب پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے، آگے سورہ صاد میں بھی یہی عنوان بیان ہوا، اور پھر اللہ پاک نے جو ہے اس پر 5 دلائل نقلیہ ذکر فرمائے، ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل وحی لا کر یہی نفی شفاعت قہریہ کو بیان فرمایا گیا۔ اور اسی طرح سورہ زمر کا بھی ایک حصہ اسی بات کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ تو مختصر ترین ان صورتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ کریم نے یہی بات ثابت کرنے کے لیے کہ جب ہماری پکڑ آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اصحاب القریہ کا واقعہ بیان فرمایا سورہ یاسین میں، فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ۔ اللہ پاک اصحاب قریہ ہے انطاکیہ بستی کا حال بیان فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی وحی کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورہ یاسین کی جہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، اللہ پاک نے قرآن کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے، اور صاحب قرآن محمد عربی جوان کی عظمت کو بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ والقرآن الحکیم کہہ گئے قرآن کی عظمت کا بیان ہے، اور کافر کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لست مرسلا، لست مرسلا، لست مرسلا، یہ محمد رسول اللہ اللہ کا رسول نہیں ہے، اللہ کا رسول نہیں ہے، یہ کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا انکا لمن المرسلین، او میرے محبوب ان کی بکواس سے کچھ نہیں بنتا، انکا لمن المرسلین، میں اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں تو میرا بھیجا ہوا رسول ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ نے جواب دیا، اسی اللہ پاک اپنے پیارے پیغمبر
پیغمبر پر وہی فرماتے ہوئے اصحاب قریہ کا واقعہ بیان فرما رہی ہے۔ ہاں جی، فرمایا ایک ایسی بستی ہے جس بستی والوں کی طرف میں نے اکٹھے 2 رسول بھیجی ہیں۔ کتنے؟ 2 رسول بھیجی ہیں۔ جب وہ 2 رسول آئے فَقَذَّبُهُمَا، کافر قوم نے، کافر بستی کے کافر لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، میں نے 2 رسولوں کی مدد کے لیے تیسرا بھی بھیج دیا، تیسرا بھی بھیج دیا۔ اب 3 پیغمبر اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، وہ ہماری قوم والوں ہمارا یقین کرو، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے کیا جی؟ رسول ہے۔ آگے سے قوم والے کیا کہتے ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ۔ آگے سے وہ کافر قوم کہنے لگی تم اللہ کے رسول نہیں ہو سکتے، کیوں؟ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری مانند بشر ہو۔ تم کیا ہو جی؟ بشر ہو، تم تو بشر ہو، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں تم بھی کھاتے پیتے ہو، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں تم بھی چلتے پھرتے ہو، جس طرح ہم والدین والے تم بھی والدین والے، جس طرح ہم بہن بھائیوں والے تم بھی بہن بھائیوں والے۔ انہوں نے ان رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی رسالت کو نہیں مانا، بشریت کو مانا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہہ رہے تو بشر ہو، بشر ہو اس لیے رسول بولے نا، رسول نہیں ہو سکتے۔ توجہ کیجئے گا، انہوں نے بشر مانا ہے، رسول نہیں مانا ہے۔ اللہ فرماتی ہے کافر کے کافر رہے، ان پر ہمارا عذاب آ گیا۔ بشر مانا مگر رسول نہیں مانا۔ اور آج کے بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کے مشرک اور کافر کیا کہتے ہیں؟ او جی بشر ہو کے کوئی ارشاد جا نہیں سکتا، بشر ہو کے ارشاد کوئی جا نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، حالانکہ قرآن یہ مسئلہ سمجھا رہا ہے، نبی کی حدیث یہ مسئلہ سمجھا رہی ہے۔ اگر محمد کریم کو بشر نہ مانو تو معراج معجزہ بن نہیں سکتا۔ معجزہ کہتے ہیں خرق عادت کو، خلاف عادت کو۔ ملائکہ نوری تو روزانہ آتے جاتے ہیں، ان کا معمول ہے۔ محمد کریم سید البشر ہو گئے، رات کے تھوڑے سے عرصے میں جائے، جنت دوزخ کی سیر کر کے واپس آ جائے، کمال یہ بنتا ہے، کمال یہ بنتا ہے۔ آج انہوں نے بشر مانا، رسول نہیں مانا۔ انہوں نے رسول تو مانا مگر بشر نہیں مانا۔ کان ادھروں پکڑو یا ادھروں پکڑو، گل یہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو نظریہ ان کا وہی نظریہ ان کا ہے جی، جو فکر ان کی وہی فکر ان کی، جو عقیدہ ان کا وہی عقیدہ ان کا، جو ترانہ ان کا وہی ترانہ ان کا، جو فسانہ ان کا وہی فسانہ ان کا، لہذا جو ٹھکانہ ان کا وہی ٹھکانہ
سمجھ آ رہی ہے؟ آجی ایمان ملے گا، رسالت کو بھی مانو، بشریت کو بھی مانو، یہ لازم ملزوم ہے، یہ ہے لازم ملزوم ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکمہ۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اچھا جی انہوں نے تینوں کی تکذیب کر دی اور نوبت یہاں تک آ گئی، انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ ان تینوں رسولوں کو ہم نے قتل کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔ ان رسولوں کی دعوت پر ایک مومن مرد، سبحان اللہ، مرد مومن ہے جی، مرد مومن او شہر کے کنارے پر رہتا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، پڑھائی تھا، ہے جی، وہ ایمان لے آیا ان کی دعوت پر۔ اب جب اسے پتا چلا کہ یہ میری قوم تو تل گئی ہے اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے پر، اب اس سے راہ نہیں گیا۔ پہلے تو اپنا ایمان چھپا رہا تھا نا، انہوں نے کہا نہیں اب اللہ کے رسولوں پر مشکل ٹائم آیا ہے، اب بھی میں ادھر چلا کش رہوں، مسلح لے کے بیٹھا رہوں اور تسبیح پہ منکے پہ منکا مارتا رہوں، ہو کرتا رہوں، تو یہ معاملہ بنتا نہیں۔ میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اب میں ان کی مدد کے لیے میدان میں نکلوں۔ بات سمجھ آ رہی کہ ان کی مدد کے لیے میدان میں نکلوں، ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں۔ ہاں جی اب یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ او شہر کے کنارے سے بھاگتا ہوا آ گیا یہ رجل مومن مرد، اور آگے کیا کہتا ہے یا قوم، او میری قوم والو اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی تابعداری اختیار کر لو، ان رسولوں کی تابعداری اختیار کر لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ کی طرف بلا رہی ہے اور اس بلانے پر تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں لفافے بھی نہیں مانگتے، یہ بھی نہیں کہتے ہماری مٹھی گرم کرو، ہماری مٹھی گرم کرو، ماز اپنی آخرت بھی سنوارنے کے لیے اور تمہاری آخرت سنوارنے کے لیے، رب کی رضا کے لیے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پہلے 3 بابی سر تو چوتھا بھی آ گیا ہے، چوتھا بھی آ گیا، وہ اس کے در پہ ہوئے، مگر یہ جو ہے نا ڈٹ گیا، ایمان جو اندر موجود تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ خالص ایمان تھا، کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیا ہے مجھے، میں حبیب نجار کو کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس ذات نے مجھے پیدا بھی کیا ہے اور پھر میں نے مر کر اسی کے وہاں پیش ہونا ہے۔ میں نے اسی کے ہاں پیش ہونا ہے۔ اَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ
تنفعتهم شيئا ولا ينقذون. اور جن کو تم اللہ کے علاوہ الہ بنا بیٹھے ہو، حاجت روا مشکل کشا سمجھ بیٹھے ہو اور شفیع غالب بنا بیٹھے ہو، سنو اگر رحمان ارادہ کر لے زور پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا، تو یہ رب کی اس تکلیف سے ہمیں بچا سکتے نہیں ہیں. دعویٰ ثابت ہو گیا نا سورت کا ہے کہ اللہ کی ہاں کوئی شفیع غالب نہیں ہے. جب اللہ کی گرفت آ جائے تو کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے. سنو انی آمنت بربکم فاسمعون. اے لوگو، او میری قوم والو، میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں. فاسمعون، کان کھول کر سن لو. جب اپنے ایمان کا اظہار کیا، توحید کا بیان کیا، بیان توحید کی وجہ سے انہوں نے اس حبیب نجار مرد مجاہد پر، اللہ کے ولی پر پتھروں کی بارش کر دی. اتنے پتھر مارے کہ یہ جو ہے حبیب نجار شہید ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا اللہ کی توحید کی خاطر. اللہ فرماتی ہے ابھی اس کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرا نہیں ہے. میں نے فرشتوں کو حکم کیا کہ لدخل الجنہ، لدخل الجنہ. اس موحد کو، اس میرے ولی کو، اس اصل جہاد کرنے والے جہادی کو جنت میں داخل کر دو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. شیخ القرآن مولانا محمد اسلم ملک صاحب زندہ باد. مفتی نعیم الرحمان صاحب زندہ باد. اور میں کی لدخل الجنہ، جنت میں داخل کر دو. اب جسم تو وہاں ہے ان تاکیہ بستی میں جہاں وہ پتھر مار رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ پتھر مار رہے ہیں اس اللہ کے ولی کو. ٹھیک ہے، جسم وہاں پڑا ہوا ہے. اللہ فرماتے کی لدخل الجنہ، اسے کہاں داخل کر دو؟ جنت میں. تو اب جنت میں کیا چیز داخل ہو رہی ہے؟ بولیے کیا چیز داخل ہو رہی ہے؟ روح داخل ہو رہی ہے. اور کیسے داخل ہو رہی ہے؟ ارواحهم فی اجواف طیر خضر لا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرع من الجنۃ حیث شاءت. اللہ کے نبی نے شہداء کی زندگی کو اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا اللہ شہداء کی ارواح کو خوبصورت قسم کے سبز پرندوں کے قلبوں میں داخل کر دیتا ہے. وہ سبز پرندے جو ہیں کہاں رہتی ہیں؟ فرمایا وہ سبز پرندے لہا قنادیل، ان کے لیے قندیلیں ہیں، وہ ان قندیلوں کے اندر رہتی ہیں. اچھا جی، وہ قندیلیں کدھر ہیں؟ مینار پاکستان کے ساتھ لٹک رہی ہے جی، بہشتی دروازے کے ساتھ لٹک رہی ہے، ڈاکہ دربار کے گیٹ کے ساتھ لٹک رہی ہے. فرمایا نہیں معلقۃ بالعرش، وہ قندیلیں رب کے عرش کے ساتھ لٹک رہی ہیں. وہاں پر شہداء کی ارواح کا بسیرا ہے، ٹھکانہ ہے. تسرع من الجنۃ حیث شاءت، اور جنت میں سے جہاں چاہتی ہے چلتی پھرتی ہے، سیر کرتی ہے، کھاتی پیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ کھاتی پیتی ہے. آج ہی توجہ کیجئے یہ اللہ کا قرآن ہے کہ لدخل الجنہ ہے اور تسرع من الجنۃ حیث شاءت. یہ فرمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دونوں کی لدخل الجنہ، محمد کی
زبان بھی کہہ رہی ہے تسرع من الجنت حیث شاءت لہا کنادیل معلقۃ بالعرش. نبی بھی بات کرے عرش معلّہ کی، جنت کی. قرآن بھی بات کرے کس کی؟ جنت کی. اور پاکستانی ملا اور پیر اور مفتی زندہ ہے عند ربہم یرزقون. اور انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے. آج اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو قوم ہے جب اللہ پاک نے ان کو پکڑا ہے پھر ان کو اللہ کے عذاب سے کسی نے بچایا نہیں ہے. مسئلہ ثابت ہو گیا جب اللہ کی گرفت آ جائے، اللہ کی پکڑ آ جائے تو مشرکین کے خود ساختہ معبود انہیں بچا سکتے کوئی نہیں. یہی عنوان جیسے میں پہلے ذکر کر چکا سورہ صافات میں، سورہ صاد میں اور سورہ زمر میں. سورہ زمر میں اللہ پاک نے دعویٰ توحید کو 3 دفعہ پیش فرمایا، آیت نمبر 2 کے اندر، آیت نمبر 14 کے اندر اور آیت نمبر 64 کے اندر. پھر اللہ پاک نے جو ہے نا یہاں ایک مثال بیان کی ہے. سبحان اللہ. مثال سے مسئلہ کھلتا ہے اور مثال سے مشرک چڑھتا ہے. اللہ پاک نے جہاں ایک مثال بیان کی فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ فرماتے ضرب اللہ مثلا، اللہ پاک مثال بیان کر رہے ہیں رجلا فیہ شرکاء متشاکسون. ایک ایسا غلام ہے، ایک ایسا غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، جس کے کئی آقا. ایک ہے آقا اس کے کئی ہیں. اب یہ جو کئی آقاؤں کا غلام ہے اس کی زندگی تو اجیرت بن جاتی ہے. ایک کہتا ہے پہلے میرا کام کرو، دوسرا کہتا ہے پہلے میرا کام کرو، ایک کہتا ہے یہ کام کرو، دوسرا کہتا ہے یہ کام کرو. یہ بیچارہ سرگردہ، حیران، پریشان ہے، اپنے آپ سے تنگ کہ میں کس کی مانوں کس کی نہ مانوں ہے. اللہ فرماتے بتاؤ نا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بولیے نہیں ہو سکتے نا. ایک آقا بھی بڑا نیک ہے بھی ایک ہے. اب وہ دل جمی سے اسی کا کام کر رہا ہے، اسی کو خوش کر رہا ہے. ایک طرف کئی آقا ہیں، سارے ہے بھی جھگڑالو، ہے بھی ضدی، ہر کوئی کہتا ہے پہلے میرا کام کر. اللہ فرماتی ہے یہی مثال مشرک اور معاہد کی ہے. معاہد اللہ کا تابعدار اور پجاری ہوتا ہے، دل اس کا مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنے رب کی خالص عبادت کرتا رہتا ہے. اور جو مشرک ہوتا ہے اس کے کئی الہ ہوتی ہے، کئی معبود ہوتی ہے، کئی ربیٹرے ہوتی ہیں، کئی رب نالی ہوتی ہے. او جی کوئی نوکریاں دین اللہ تے کوئی چھوکریاں دین اللہ، کوئی دیا دین اللہ تے کوئی پتر دین اللہ. ہاں جی یہ اب گاڑی میں بیٹھتا ہے تو تب بھی پریشان رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے دائیں بائیں، جدھر ساوا جھنڈا تکیا ہے جی، جدھر جھنڈا دیکھا علم دیکھا ہے جی، پنجا دیکھا، مزار دیکھا، دربار دیکھا، گنبد دیکھا. سب کے جاواں تیرے نائب کہیں سلامہ کر رہے ہوں، پتہ نہیں سلامہ کر رہے ہوں یا کہ بھیج رہے ہوں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے. پریشان، حیران، سرگردہ رہتا ہے. اور جب معاہد بندہ گاڑی میں، جہاز میں، کشتی میں، لانچ میں بیٹھتا ہے وہ پڑھتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وان الى ربنا لمنقلبون. بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ توکلت علی اللہ. آرام سے
ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنی منزل تک پہنچا دیتے ہیں فرمایا اس لیے اگر سکون چاہتے ہو تو ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ، ایک اللہ کو اپنا داتا ماننے والے بن جاؤ، ایک اللہ کو گنج بخش حاضر ناظر اور مشکل کشا ماننے والے بن جاؤ، تمہاری زندگی سنور جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا، راحت پا جاؤ گے، دنیا میں بھی سکون آخرت میں بھی سکون۔ رب کو راضی کرو، کس کو راضی کرو؟ اپنے رب کو راضی کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے نتیجہ کیا نکالا؟ الحمدللہ، آپ بولیے نا الحمدللہ۔ جو ایک اللہ کا سچا پجاری ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون، اکثریت اس بات کو جانتے نہیں، اکثریت مشرکین کی ہے۔ یہ جو اکثریت کا کلیم کرتے ہیں نا جی ہم زیادہ ہیں، ہم بڑے یہ ہیں، ہم بڑے وہ ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اکثریت تو شروع دن سے ہمیشہ جو ہے وہ برے لوگوں کی رہی ہے، لا یشکرون کی، لا یاقلون کی، لا یعلمون کی، لا یؤمنون کی ہے، ہمیشہ کفار زیادہ رہی ہیں، مشرک منافق زیادہ رہی ہیں، ایمان والے ہمیشہ قلیل رہی ہیں، کم رہی ہیں، مگر اللہ پاک ایمان کی برکت سے ان قلیل لوگوں کو ان اکثریت پر فتح نصیب فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے بھی ملتی رہی، آج بھی ہمارے ایمان مضبوط ہو جائے تو انشاءاللہ ایمان والے ہی غالب آ جائیں انشاءاللہ۔ وہ دور آنے والا ہے، آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، حق کا علم بلند ہوگا، نبی کی سنت کا علم بلند